بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا ثمرہ ہے۔ من کو اگر بیانیہ لیا جاوے تو منشا اور مولد کے معنی میں ہے، یعنی لیلۃ القدر کا قیام اور لیلۃ القدر کی عبادت ایمان کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ من بیانیہ ماننے کی تقدیر میں حاصل ہوگا۔ اور من کو اگر تبعیضیہ لیا جاوے تو یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کا اہتمام یہ بھی ایمان کا ایک جزو ہے، اس کی وجہ سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان کی ترکیب مرکب ہونا اس کا مکمل ہوتا ہے۔ جیسے کسی شے کے 10-15 اجزاء ہوں تو ہر جزو سے اس کی ترکیب میں اضافہ ہوگا۔ 7 چیزیں آ گئی تو 8ویں چیز سے تھوڑا سا اضافہ ہوا، 8 کے بعد 9ویں چیز سے تھوڑا سا اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سارے اجزاء آ گئے تو شے بالکل مکمل ہو گئی۔ تو لیلۃ القدر کا قیام یہ بھی اسی قبیل سے ہے، اور مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی ہے جو اب تک سنتے آئے ہیں آپ۔ اور جزئیت کے تعلق سے بھی وہی بات ہے کہ یہ جز ہونا جزو مکمل کی حیثیت سے ہے، جزو مقوم کی حیثیت سے نہیں ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تو متعدد وجہیں بیان کی جاتی ہیں، ایک دو آپ بھی سن لیجیے۔ قدر کا ایک معنی ہے تقدیر کے، جیسے آپ نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ چونکہ لیلۃ القدر میں بندوں کی تفصیلی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں۔ اجمالی بنیادی مرکزی تقدیر تو اسی وقت بن جاتی ہے جب بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت کچھ چیزیں اس کی تقدیر میں طے کر دی جاتی ہیں، کتنی زندگی پائے گا اور شقی ہوگا کہ سعید ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تفصیلی تقدیر جو ہے لیلۃ القدر میں ہر سال پورے سال کی فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی، یا یہ کہ تقدیر کے دفتر میں جمع کر دی جاتی۔ تو اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے، گویا لیلۃ القدر بمانا لیلۃ التقدیر ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ، قدر کے معنی عظمت کے آتے ہیں، تعظیم کے آتے ہیں۔ اردو میں بھی قدر و منزلت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ رات چونکہ بڑی عظیم رات ہے، اس کا عظیم ہونا قرآن مجید کی سورہ قدر سے ظاہر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، یہ اندازی بتا رہا ہے، وما ادراک، لوگو تم کیا جانو لیلۃ القدر میں کیا ہے۔ یہ ایک انداز جو تعبیر اللہ کی جو تعبیر ہے، اس تعبیر سے اس انداز سے ہی پتہ چلتا ہے کوئی بڑی عظیم رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے اس رات کی حیثیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، پوری سورہ آپ پڑھ لیجئے، وہ اس کی تفسیر مقصود نہیں ہے، بتانا یہ ہے وجہ تسمیہ میں کہ یہ عظمت والی رات ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا لیلۃ القدر۔ ایک تیسری وجہ بھی بعض لوگوں نے بتائی ہے، لیکن 2 خوبصورت کے بعد وہ تیسری شاید آپ کو اتنی خوبصورت نہ لگے، وہ پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، ومن قدر علیہ رزقہ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اے تنگ کر دیا۔ تنگ کے معنی میں قلت اور ضیق اور تنگی کے معنی میں، تو چونکہ یہ رات سال میں بس ایک رات ہوتی ہے، سمجھا؟ تو جیسے تنگ شے مختصر اور قلیل ہوتی ہے، ایسی یہ بھی قلیل ہے، ایک ہی رات ہے، اس اعتبار سے اس کو لیلۃ القدر کا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پہلی 2 وجہ تسمیہ کے مقابلے میں یہ پھیکی دکھ رہی ہے، گو کی واقعے کے مطابق ہے۔ جی
به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن العارج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من يقم ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر میں جو ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قیام بول کر کے کیفا متفق عبادت کرنا نہیں مراد ہے، اہتمام کرنا، کھڑے ہونا، ٹائٹ ہونا، کمر بستہ ہونا، یعنی اہتمام کی طرف اشارہ، ڈھیلے ڈھالے نہیں. اب کیفا متفق نہیں، مگر پھر بھی رب کریم سے امید یہ ہے کہ کوئی مختصر بھی تھوڑا بھی اگر قیام کر لے، یعنی تھوڑی سی بھی عبادت کر لے لیلۃ القدر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کے قیام کا بہرحال فائدہ اور اس کا فضل اس کو بھی عطا فرما دیں گے. حتیٰ کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ صرف اس نے رات کی 2 نمازیں اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ادھر ادھر مکمل، تو پوری رات اس کی کس میں شمار کی جائے گی؟ عبادت کی. جی یہاں 2 قیدیں بتائی گئی ایماناً و احتساباً کہ رات لیلۃ القدر والی رات میں، وہ لیلۃ القدر والی رات میں، یہ اطلاق صحیح ہے. جی لیلۃ القدر کی رات یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیلۃ القدر والی جو رات ہے، اس رات میں انسان اگر ایمان و احتساب کے ساتھ جاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایمان کا حاصل معلوم ہے، یعنی اللہ کو اللہ مان کر، جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے ویسا مان کر عبادت کرنا، اور یہ مان کر کہ یہ عبادت اس کا حق ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی صفات میں یہ ہے کہ وہ الہ ہے، اور الہ ہے تو وہ معبود ہے، اور معبود ہے تو ہم اس کے سامنے عابد ہیں. تو یہ جو عبادت کر رہے ہیں لیلۃ القدر میں، یہ اس کا حق ہے. تو ایمانن کا ترجمہ یہ ہوگا گویا خدا کے لیے عبادت کرے لیلۃ القدر میں، عبادت کو اس کا حق مان کر، اپنا فریضہ مان کر. یہ ایمانن کی تشریح. وہ احتساباً، احتساب کیا چیز ہے؟ اس کا ایک معنی لوگ اخلاص سے کر دیتے اور کہتے ہیں کہ ریا وغیرہ سے احتراز مقصود ہے، یعنی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ ریاکاری اور سمع و شہرت کے لیے. یہ معنی بعض لوگوں نے لیا ہے، لیکن محدثین کی ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ اس کا حاصل اخلاص سے بھی اوپر کوئی اور چیز ہے، اخلاص سے ہٹ کر ہے، اخلاص سے زائد کوئی چیز ہے. وہ ہے طلب للاجر، ابتغاء للثواب، ابتغاء لمرضات اللہ. یعنی ایمانن میں تو یہ تھا کہ اللہ کا حق سمجھ کر اللہ کی یہ عبادت کرنا، اور احتساباً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے، یا اللہ سے کچھ لینے کے جذبے سے. اس لیے کہ ہم بندہ ہیں، ہم کو اللہ سے ملے نہیں تو ہمارا کام چلنے والا نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اللہ سے لینے کے جذبے سے کوئی عمل کرنا، یہ احتساب کے ساتھ کرنا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنے درس میں فرمایا، جو فضل الباری کے نام سے وہ سبق چھپا ہوا ہے، اس میں فرمایا کہ احتساب کا لفظ جو حدیثوں میں آیا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ایمان و اخلاص سے کسی امر زائد کی طرف یہ اشارہ کر رہا. یہ لفظ احتسب، یحتسب، احتساب کے معنی ہے گمان کرنا، خیال رکھنا، امید باندھنا. تو یہ امید باندھنا، گمان رکھنا، یہ چیز ایسی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اللہ سے لینے کی بات ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ اس وقت شامل ہونا چاہیے. اس لیے طلب للاجر کی تعبیر جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے. اور اس حدیث کا اب اس تشریح کے ساتھ مطلب یہ ہوگا کہ بندہ جب کوئی نیکی کرے، کوئی عبادت کرے، تو اس میں دو باتیں اس کے پیش نظر ہونی چاہیے. ایک ایمانن کے تقاضے سے یہ کہ یہ جو عبادت کر رہا ہوں یہ اللہ کا حق ہے، مجھے اللہ کا حق اللہ کو دینا. اسی لیے کہا جاتا ہے واسطے اللہ کے، ظہر کی 4 فرض واسطے اللہ کے. جی تو ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صاحب حق کا حق دینا ہے، یعنی اپنے معبود کا حق دینا ہے. دوسرا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، کام بنانے والا ہے، ہماری مشکلات کا علاج اور حل وہاں ہے، تو اس سے ہم کو کچھ لینا بھی ہے، اس سے ہم کو کچھ لینا بھی ہے.
یا یوں کہ اس کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ ہمارا کام بناتا رہے یہاں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دو نیتیں مستحضر ہونی چاہیے. اگر یہ دو نیتیں مستحضر ہیں تو سمجھ جاؤ اس کی عبادت میں کمال ہے. لیکن اگر اتنی تفصیل کے ساتھ استحضار نہیں ہوا, بس اتنا استحضار ہے کہ ہمارا فریضہ ہے, ہمیں ظہر کی ادائیگی کرنی ہے, ہمارا فریضہ ہے, ہمیں ظہر کا فرض پڑھنا ہے, یا لیلۃ القدر میں ہمارے ذمے ہے, لگایا گیا ہے, بتایا گیا ہے, اس لیے ہمیں عبادت کرنی ہے. اگر اپنا فریضہ سمجھ کر, اپنی ذمہ داری سمجھ کر اگر وہ کر لیتا ہے, ثواب کا خیال نہیں گزرتا, تب بھی ثواب ضرور پائے گا. یہ اور سی بات ہے کہ استحضار طلب ثواب کی صورت میں, استحضار طلب ثواب کی صورت میں اس کا ثواب ضرور بڑھ جائے گا. اچھا, ہوتا یہ ہے بچوں کہ ابتدا میں تو استحضار ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ, اور بعد میں جب وہ عمل عادت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا استحضار مجمل ہو جاتا ہے. جیسے پہلے دن آپ جب مسلمان ہو, کوئی آدمی مسلمان ہو اور اس کو نماز کے لیے مسجد میں بھیجا جاوے تو اس کو استحضار خوب ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا حق ہے, فرض ہے, وہ ادا کرنے جا رہا. اور وہی جب پرانا ہو گیا اور ہمارے تمہارے طرح سے پکا مسلمان ہو گیا, موروثی مسلمان ہو گیا, تو اب ہوا یہ کہ اس کی عادت بن گئی, تو روزانہ جاتے وقت اتنا مفصل استحضار نہیں کرتا, خالی اتنا خیال آتا ہے کہ ایک میرا فرض ہے, ادا کرنے جا رہا. مگر یہ اجمال بھی پچھلی ابتدائی تفصیل سے مربوط مانا جائے گا, اس لیے کہ ہر عمل کے ساتھ تفصیلی استحضار مشکل بھی ہوتا ہے, سمجھا. اور ایک مرتبہ جب تفصیل کے ساتھ دماغ میں یہ بات گھما لی اور اس کو کبھی مقطوع نہیں کیا, کٹ نہیں کیا, تو وہ باقی مانا جائے گا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب ہم نے یہ سن لیا اور اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کیا کہ عبادات کے ذریعے سے اللہ سے چیزیں لی جاتی ہیں, مرادیں مانگی جاتی ہیں, اس لیے ہم جا رہے ہیں عبادت کرنے تاکہ اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروائیں گے, اللہ سے ثواب لیں گے تاکہ آخرت ہماری خوبصورت ہو جاوے. شروع میں یہ تفصیلی استحضار ہوتا ہے, پھر بعد میں اس میں اجمال کی اور ابہام کی کیفیت ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ اگر اسے کھولا جائے, پھیلایا جائے, پوچھا جائے تو یہی کہے گا کہ اس لیے ہم نے نماز پڑھی یا لیلۃ القدر میں قیام کیا تاکہ اللہ کی طرف سے جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے اور اللہ سے جو ہمیں لینا ہے وہ ہمیں مل جائے. یعنی ہوتا ہے مبہم, مجمل, لیکن جب اس کا بیان طلب کیا جائے تو یہی بیان نکلے گا ایماناً اور احتساباً. بعض لوگوں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ اگر یہ خیال ثواب لینے کا وقت پر پیدا نہیں ہوا تو ثواب حاصل نہیں ہوگا, عبادت کا فریضہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ بات معقول نہیں ہے اور یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی, اس لیے کہ جب وہ عبادت بنی ہی اس لیے ہے کہ ایک یہ کہ اس کے کرنے والے کا فریضہ ادا ہو جائے, دوسرے قریب کرنے والے کو اس کا اجر دے دیا جائے. تو اب ہمیں چاہے اس کا استحضار ہو چاہے نہ ہو, ہر صورت میں دونوں چیزیں مرتب ہونے والی ہیں. اس کی مثال ایسے سمجھیں, جیسے دوا جب ہم لے کر آتے تو پہلی خوراک جب کھاتے تو اس وقت استحضار ہوتا ہے, اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرا مرض دور ہو جائے. لیکن وہ چونکہ مہینے بھر کھانی ہے تو روزانہ کی ڈیوٹی میں اور روزانہ کے معمول میں وہ چیز شامل ہو جاتی, تو ہر مرتبہ کھاتے ہوئے حصول شفا کا خیال نہیں گزرتا. مگر اگر پوچھا جاوے کہ کیوں کھا رہے ہو تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوئی ملے گی اور یہ جواب وہاں سے آئے گا کہ ارے بھائی بیماری کے علاج کے لیے اور شفا کے لیے کھا رہا ہوں. تو ایسے ہی مومن کے قلب میں ہمیشہ یہ دونوں باتیں رہتی ہی ہیں کہ اللہ کا یہ دیا ہوا ایک فریضہ ہے, یہ ادا کرنا ہے اور اللہ سے ہم کو لینا ہے. یہ ہے ایمان اور احتساب کی تھوڑی سی مفصل تفسیر, ورنہ تو عام طور پر احتساباً کی تفسیر اخلاصاً سے کر دی جاتی ہے. مگر اخلاص ایک الگ چیز ہوئی, اور کیا ہے, ایک الگ چیز ہے وہ, اور کیا احتساب ایک اس سے زائد ایک الگ چیز ہے. اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ماں بظاہر تو ماں چونکہ موصوفہ ہے یا موصولہ ہے, ماں موصولہ ہے, اس کے گناہ سب کے سب معاف ہو گئے. اب کون سے معاف ہوئے, کبیرہ ہوئے کہ صغیرہ ہوئے؟ بظاہر تو عام ہے, لیکن دوسرے قرائن سے, دوسری نصوص سے یہ عام خصہ عنہ البعض ہے. یعنی جیسا کہ پہلے سے طے ہے اور ترمذی شریف کے ایک سبق میں بندہ بتا چکا آپ کو کیا کہ صغائر ہی معاف ہوتے ہیں فضائل کی بنیاد پر, حسنات کی بنیاد پر. کبائر تو محتاج توبہ ہوا کرتے ہیں, کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اسی طریقے سے حقوق العباد یہ بھی بغیر توبہ
مشروعہ کے معاف نہیں ہوتے. اور توبہ مشروعہ میں یہ ہے کہ صاحب حق کا حق جس قدر ممکن ہو واپس کیا جائے. صورت ممکنہ میں یا کم از کم صورت مشروعہ سے اس کی تلافی کر دی جاوے. شریعت نے تلافی کی جو شکل بتائی ہے اس طرح سے اس کی تلافی کر دی جاوے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں کسی نے جاگ لیا تو اس کے کیا ہے سارے گناہ کبائر بھی، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی اور حقوق العباد کی لائن کی ساری حق تلفیاں بھی سب معاف ہو جائے گی. ایسا نہیں، بلکہ گناہ صغیرہ صرف معاف ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ.